وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 7 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، اس کی ذرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گٹے ہوئے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن جس انداز سے وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پہ خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پہ جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چلتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مردی میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کے سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، نپی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا ہے، لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے، محمد الرسول اللہ جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ یہ دشمنی ورثے کے طور پہ خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجور کے درخت اور صحرا کے جڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔
نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا، عمامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دوزانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمہ سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جاڑی نما درختوں کی جڑ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادو کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس نے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی، اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی، باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطرتی بات تھی۔ اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے والے اور انہیں اپنے نئے مذہب کے خلاف بلانے والا قتل ہو گیا ہے۔ مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول خدا قتل کے وقت سے پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ بہت دور نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ 613 عیسوی کے ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤ جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہارے عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول خدا نے پہلی وحی کی نزول کی 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ الولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے
الولید نے کہا، لیکن محمد کے چچازاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی تنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی کہ ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرنے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرست کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 307 بتوں کا مذاق اڑاتے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوچھتے ان بتوں کے تھے، انہیں وہ دیواؤ اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ پیدا دے سکتے ہیں نہ نقصان، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ الولید تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچازاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اس لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اس پست قد، بینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگے۔ شاید شرمسار بھی قریش کے لوگوں نے رسول خدا کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جہاں پہنچتے اور شور مچاتے تھے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا اور کو پریشان کرنے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کے ساتھ لے کر رسول خدا کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوت سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو 2 مرتبہ ٹال دیا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔